السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو شارپ ٹی وی۔ دوستو، ہم جتنی ہی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے جا رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے اپنے دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں اتنا زیادہ مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں ٹھیک سے عبادات کرنے کا وقت بھی نہیں مل پا رہا، یا یوں کہیں کہ ہم نے دنیاوی چیزوں میں خود کو اتنا گم کر لیا ہے کہ ہم اپنے مذہبی فرائض کے لیے وقت نکال پانا گویا کوئی پہاڑ سر کرنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک روز قیامت آنی ہے اور ہمارے اعمال پر ہماری پکڑ بھی ہونی ہے۔ ہمیں قیامت کے قریب آنے کی بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور یہ بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ایک کر کے ہمیں بتائی گئی نشانیاں سچ بھی ہو رہی ہیں، کبھی زلزلوں کی صورت میں تو کبھی بڑی بڑی عمارتیں اور دیگر پھیلتے فتنوں کی طرف سے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امریکہ میں پھیلتے سیاہ دھوئیں کی۔ کیا واقعی یہ کوئی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک وارننگ؟ دوستو، امریکہ دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو کہ ایئر پولوشن یعنی فضائی آلودگی کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ جب بھی امریکن ایئر کنٹرول سسٹم کو اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ فضا میں کسی قسم کی آلودگی پھیل رہی ہے تو وہ فوری طور پر عوام کے لیے الٹیمیٹم جاری کرتے ہیں۔ وہاں رہنے والے لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے روک دیا جاتا ہے۔ بات صرف گھروں سے نکلنے کی ہی نہیں، بلکہ وہاں پر اس چیز کو اتنی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے کہ پورے ملک میں چھٹی کا اعلان کر کے تعلیمی ادارے تک بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ آلودگی کے باعث وہاں کی ہوا کسی بھی طرح سے لوگوں کے لیے سانس لینے کے لیے قابل نہیں رہتی۔ مگر کچھ وقت پہلے کی بات ہے جب امریکہ کا سب سے مشہور شہر نیو یارک شدید ترین دھوئیں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس دھوئیں کی وجہ سے کچھ بھی واضح نہیں دکھ رہا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ دھواں آ کہاں سے رہا تھا؟ امریکن ایئر کنٹرول سسٹم کہاں ہے، اور صرف نیو یارک سٹی کو ہی کیوں یہ سیاہ دھواں اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے؟ بہت سے ذرائع اس بارے میں مختلف خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ دھواں کینیڈا کے جنگلات میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں نیو یارک میں پھیل رہا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ شدید ترین آلودگی ہے جو کہ شہر کی فضا کو بدترین آلودگی سے دوچار کر رہی ہے، جبکہ بہت سے ریسرچرز کا ماننا ہے کہ امریکہ نے تاریخ میں اس سے بری فضائی آلودگی کا سامنا آج تک نہیں کیا، اور جب اس بارے میں مزید تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس پر جو آلودگی پھیلی ہے وہ ایئر کوالٹی کنٹرول سسٹم کے فضائی آلودگی معیار کی سطح سے بھی کئی زیادہ تھی۔ یوں اس بارے میں کئی طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں، مگر جو سب سے زیادہ خوفزدہ کر دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دھواں شہر سے دور نہیں ہو رہا، بلکہ یہ مسلسل تبدیل ہو کر بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا رنگ سیاہ دھندلا اور گورا ہے۔ یہ اتنے بڑے پیمانے پر پھیلنے والا دھواں ہے جس میں کچھ بھی دیکھنا ممکن نہیں ہو پا رہا۔ ہمیں قیامت کی وارننگ دے رہا ہے، کیونکہ قیامت کے بارے میں جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی دھواں بھی بتائی گئی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ بس اس دن کے لیے تیار رہو کہ آسمان سے ایک بڑا دھواں آئے گا جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، یعنی ہمیں اس دن کے بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے جس میں دھواں اپنی لپیٹ میں لے کر ہر چیز کو غیر واضح کر دے گا۔ اس نشانی کا ذکر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جن نشانیوں کا ذکر کیا ان میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دھوئیں کا پھیلنا بھی شامل ہے۔ اب یہ بات آتی ہے کہ کیا یہ واقعی ہی قیامت کی نشانی ہے یا کوئی عذاب وغیرہ؟ تو اس بارے میں کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس بات کا علم تو صرف اللہ کی ذات کو ہی ہے۔ مگر ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ قیامت کی وہ نشانیاں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ان میں سے بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دریائے فراق کے خشک ہونے کی ہے، جو کہ پوری ہوتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جن فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں عرب گھرانوں میں پھیلنے والا فتنہ یعنی ہیلووین جیسے تہوار کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں اس تہوار کو بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ حرام اور سود بہت ہی عام چیز ہے، تو دھوئیں کا نکلنا اور پھیلنا ایک ایسی نشانی ہے جو کہ مستند نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد ان بڑے بڑے فتنوں اور نشانیوں کی باری آتی ہے جو ہمیں قیامت کے بے حد قریب لے کے جائیں گے۔ دوستو، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے جس میں انسانوں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔
جائیں گے۔ احادیث کے مطابق قیامت کے قریب بہت سی اموات ہوں گی اور اس کے بعد زلزلوں کے سال آئیں گے۔ نہ صرف یہ کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی بلکہ جگہ جگہ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ سرخ آندھیاں، حتیٰ کہ آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہونے لگے گی۔ لوگ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میری امت کے آخری حصے میں خسف یعنی زمین میں دھسنا، اور مسخ یعنی بندر اور خنزیر بننا، اور قذف یعنی پتھروں کی بارش ہوگی۔ یہاں سوال یہ بھی ہے کہ ایسی کون سی بڑی بڑی وجوہات ہوں گی جو ان زلزلوں، طوفانوں، آندھیوں، زمین میں دھنسائے جانے اور بندر اور خنزیر بنائے جانے کا سبب بنے گی؟ اس سوال کا جواب بھی ہمیں حدیث کی روشنی میں آسانی سے مل جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس امت میں زمین میں دھنسنا، بندر اور خنزیر بننا اور پتھروں کی بارش ہونا، اور یہ سب اس وقت ہوگا جب گانے والیاں اور آلات موسیقی اور شرابیں کھلے عام پی جائیں گی۔ آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے، اس کا نام بدل کر، اور ان کے سروں پر گانے باجے بجائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے کچھ کو بندر اور سور بنا دے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے، کیونکہ حال ہی میں مصر میں ایسی مخلوق کی پیدائش ہوئی جس کا سر اور شکل بندروں جیسی ہے، جبکہ اس کا دھڑ بکریوں کے بچے جیسا ہے۔ اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ کر لوگ حیران و پریشان ہو گئے اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی قرار دے رہے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق ایک بال جیسے بندر کے ساتھ ایک بکری کی پیدائش نے مصر میں واقع الہادیہ گاؤں میں خاصی دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ مالک نے بتایا کہ وہ حیران ہے کہ اس نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو جنم دیا۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے یہ قیاس کیا کہ بکری دونوں اقسام کے مابین نسل پیدا کرنے کا نتیجہ ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سائنسی لحاظ سے ناممکن ہے۔ قاہرہ یونیورسٹی میں ویٹنری میڈیسن کی ٹیم ڈاکٹر ایمان بکر نے کہا کہ یہ پیدائشی خرابیاں ہیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن علماء کرام اور مذہبی معاملات سے تعلق رکھنے والے لوگ اس پیدائش کو قیامت کی نشانی قرار دے رہے ہیں، جیسا کہ حدیث نبوی میں بیان ہوا ہے، کیونکہ حدیث میں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ میری امت جب شراب نوشی اور گانے بجانے کو عام کر دے گی تو ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، یعنی بندر اور سور جیسے بنا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں عذاب الہی سے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔